ابدی ہیں یا ابتدا کرنے والے ہیں، جو صلاۃ و سلام مقبول ہے بارگاہ خیر الانام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس علاقے میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھنے والا سید زادہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور بڑے آج قاضی اسرار الحق صاحب ماشاءاللہ آپ کی بھی زندگی کے 40 سال ہو گئے ممبر پہ بیٹھے، ان کے والد صاحب کی زندگی میں شاہ صاحب صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، اور جو بیماری کے ایام گزارے سارے اب آپ سن لیں، اللہ اکبر، یہ جو 8-9 سال انہوں نے بیماری کے ایام گزارے، ان میں اللہ تعالیٰ کا ان پہ یہ خاص فضل رہا، خاص کرم رہا کہ انہوں نے کوئی دنیا کی اور بات نہیں کی۔ کسی کا پوچھتے تو پھر لا الہ الا اللہ، کسی چیز کا بتاتے تو پھر لا الہ الا اللہ۔ تو پھر آپ نے اپنی آخرت کے لیے جو دنیا میں سرمایہ چھوڑا، وہ سید زادہ، وہ آل نبی، وہ اولاد علی، امت کا عظیم خطیب، عظیم مبلغ، عظیم مجاہد، جو عقیدے کے لحاظ سے بھی ستھرا ہے، نظریے کے لحاظ سے بھی ستھرا ہے، تن کا بھی سچا ہے، من کا بھی ستھرا ہے، علامہ سید پیر ذوالفقار حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ شاہ جی کو دارین کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور یہ شاہ صاحب کا ظاہری بات ہے، ہر باپ کا یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب میں چارپائی پہ آؤں تو میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو۔ تو آج یہ آل نبی اولاد علی اور یہ گلشن زہرا کا وہ چمکتا دمکتا مہکتا پھول آپ کے سامنے کھڑا ہے، اپنے والد صاحب کی جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے اور یہ چند باتیں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اخفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ سب سے پہلے میں قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید حاجی غریب حسین شاہ صاحب اور آپ کے پورے عملے کا ممنون قبلہ علامہ سردار صاحب کے توسط سے کہ ان کے مدرسے کے اتنے سارے بچے یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی پڑھتے رہے، آپ تمامی احباب کا بھی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ والد صاحب قبلہ نے یہاں اتنی زندگی نہیں گزاری، بچپن کے کچھ ایام گزارے ہیں، تو چونکہ میں ان کا وارث ہوں، کسی کو کسی بھی اعتبار سے ان پر کوئی شکایت ہو تو میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول اور سیدہ پاک ماں سیدہ پاک کی چادر تطہیر کی آپ کو واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ تمامی احباب اپنے حقوق ان کو بخش دیں۔ اگر کوئی ان سے آپ کے حق میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو وہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں۔ چوتھی بات یہ کہ اگر کسی کا کوئی لینا دینا ہو ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کا، وہ کوئی تصدیق نامہ یا کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز جو ان کے لینے دینے کے معاملے میں گواہ ہو کوئی، تو وہ میں یہاں کھڑا ہوں، تو آپ تمامی احباب میں سے جس آدمی کا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا ہے وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں تصدیق کے ساتھ، ان کے پاس گواہان ہو تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، ان کا جو بھی لین دین ہوگا تو میں وہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ قبلہ والد صاحب نے تقریباً 9 سال بیماری کے عرصے میں گزارے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری باتیں اچھی ہیں، وہاں کچھ چیزیں ہمارے اندر ایسی صلاحیت کر گئی ہیں کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر مومن کو ہلکی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تقریباً 9 سال تک آپ بیماری کے ایام میں گزارے، اور 9 سال کے بعد بھی میں اپنے بڑے بھائی سید حنیف شاہ صاحب کو رات کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، عالم دین بنایا ہے، اور میں تقریباً آج کوئی 25 سال سے جنازے پڑھا رہا ہوں، میں نے اتنا چمکتا دمکتا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میرا والد ہے، میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی جو وجہ، مین وجہ یہی ہے کہ ایک وجہ تو آپ کو قبلہ مولانا سردار صاحب نے بتا دی، دوسری وجہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، بس یہ سن لیجئے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ بڑی اہم وجہ ہے، میں جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو ایک دن میں نے والد صاحب سے ایک دن پوچھا
میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے کان میں اذان آپ نے دی تھی، تو یہ بتائیں کہ اذان کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر مجھے کہنے لگے بیٹا میں سوچتا رہا کیا کہوں، تو میرے منہ سے اور کچھ نہیں نکلا، میں اذان کے فوراً بعد پڑھنے لگ گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اگر آپ احباب میں سے کسی کو اس اعتبار سے شک ہو کہ ان حضرات کا عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ میرا والد ہے، مجھے یقین اللہ کی ذات پر 2 دن اور بھی ان کا جنازہ رکھا رہے تو اسی طریقے سے چمکتا دمکتا رہے گا۔ ہم نے جو عقائد اور اس کے علاوہ نظریات پر جو پہرا دیا ہے وہ انہی کی تعلیمات کے مطابق دیا ہے، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے تو انشاءاللہ ہم ان کی تعلیمات کے مطابق سرکار اعلیٰ حضرت مجدد گولڑا فاتح قادیانیت سرکار پیر علی شاہ صاحب کی تعلیمات کے مطابق ان کے اصال ثواب کے لیے مسلک حقہ اہل السنہ والجماع کی پہرے داری کے لیے کھڑے رہیں گے۔ آخر میں پھر اعلان آپ سب کا بھی مشکور ہوں، آپ تمامی احباب یہاں تشریف لائے، قبلہ مفتی اہل سنت محقق اہل سنت مفتی فدا حسین رضوی صاحب تشریف لائے، عمدۃ المحققین صدر المدرسین قبلہ مفتی داؤد رضوی صاحب تشریف لائے، مولانا عمران الحسن صاحب تشریف لائے، بڑے دور سے یہ حضرات آئے، مولانا عرفان القادری صاحب، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے آنے کا، لیکن بس میں یہاں پر اس وجہ سے آپ جانتے ہیں ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں نے پسو پیش سے کام لیا۔ ان سب کا بھی ممنون اور مشکور ہوں، اور میں سب سے زیادہ جو ہے قبلہ پیر عبدالستار صاحب کا جو ہمارے بہت بڑے اللہ کے ولی مجذوب بزرگ بابا رحمت اللہ رحمہ اللہ کی نشانی ہے، آپ تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص آپ تمامی احباب سے میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی جیسے جنازہ ہو جائے گا تو جنازہ ہونے کے بعد صفحے منتشر کر کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے میری ملک کر دیجئے گا، ان کو اصال ثواب کریں گے، اور دل سے دعا کیجئے گا کہ پاک پروردگار ان کی آگے کی منازل آسان فرمائے، منکر نکیرین کے سوالات میں آسانیاں عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی پہچان عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ و صغریٰ سے بہرمند فرمائے۔ اے سارے نیت حاضر کر کے لو، نماز جنازہ نیت